چاہیے، اس میں ایک بال کے برابر کمی نہیں آنی چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی بننے کی بنیاد صرف دین ہے اور اجڑنے کی بنیاد بے دینی ہے، دوسری کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں کمی نہیں آنی چاہیے، ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے اور ہمارا دین پھیلنا اور پھولنا چاہیے۔ ہر ایک کا ایک ہی جذبہ تھا، دنیا میں کوئی بھی کچا پکا ماں کا نہیں سے نہیں بچنا چاہیے کہ جہاں پر یہ دین نہ پہنچے۔ ہر ایک کا یہی جذبہ تھا اور اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، ہر آدمی کا یہی جذبہ تھا۔ میں جوان ہو کر، بوڑھا ہو کر، مالدار ہو کر، غریب ہو کر، مرد ہو کر، عورت ہو کر کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کا ایک ہی جذبہ تھا کہ میں جو کر سکتا ہوں اپنی پوری طاقت اس پر لگا دوں گا کہ میرا دین محفوظ رہنا چاہیے، پھلے پھولے دنیا میں۔ اللہ نے وہی انداز کا کام ہمارے زمانے میں چلایا۔ اب دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، صرف دین کے لیے جمع ہوئے کہ بھئی کیا غرض ہے ہماری جمع ہونے کی؟ صرف دین ہے اور کوئی غرض نہیں ہماری۔ دیکھو یہ آپ کے پیچھے ہی سو گئے، میں کہہ رہا تھا نیچے نہیں دیکھنا، نیچے دیکھو گے تو سو جاؤ گے، اس لیے کوئی بھی نیچے نہیں دیکھے، میری طرف دیکھو، نیچے دیکھو گے تو بھی سو جاؤ گے، آنکھیں بند کرو گے تو بھی سو جاؤ گے، گھٹنے میں ہاتھ ڈالو گے تو بھی سو جاؤ گے، اور ایسا ٹیکا لگا دو گے زمین پر بھی تو بھی سو جاؤ گے۔ سب سونے کی نیت ہے، اس لیے تھوڑے سے وقت کی یہ مجلس ہے، کام کی مجلس ہے اور بہت ضروری باتیں عرض کرنی ہے آپ حضرات سے۔ پہلے میں اپنے نفس کو مخاطب کر رہا ہوں، پھر آپ کو کر رہا ہوں، لیکن یہ ضروری باتیں ہیں جو ہم سب کو سمجھنی ہے، اس لیے کہ جو کام کو سمجھ کر کرے گا وہ اس سے پورا فائدہ اٹھائے گا اور پوری زندگی کرے گا، اور جو دیکھا دیکھی کرے گا وہ اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اور نہ اس سے جس مقصود ہے تبلیغ سے اس تک رسائی ہو سکتی ہے۔ زندگی گزر جائے گی، لیبل بھی لگ جائے گا تبلیغ کا، ذمہ داری کا لیبل بھی لگ جائے گا، لیکن جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح کام کو سمجھنا ہے میرے دوستو، اور یہ سمجھنے کی مجلس ہے، یہ تقریر کی مجلس نہ سمجھو اس کو کہ سوتے سوتے بھی سن لگے تو کام ہو جائے گا۔ یہ تقریر نہیں ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں جو ہم سب کو سمجھنی ہے۔ کہنے والوں کو پہلے سمجھنا ہے، سننے والوں کو بعد میں سمجھنا ہے، لیکن سب کو ایک ساتھ مل کر اپنے کام کو سمجھنا ہے۔ ہمارا کام اجتماعی کام ہے۔ اجتماعی کام کی خوبی یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں قوت ہے تو پورے جسم کو اس کا نفع ملے گا، ہاتھ میں کمزوری ہے تو پورے جسم کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ ایسا ہی کسی بھی جگہ پر کام میں قوت ہے اس کا نفع پوری امت کو ملے گا، اور کسی جگہ پر کمزوری ہے اس کا نقصان سب کو پہنچے گا۔ اجتماعی کام میں یہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان جن باتوں کو سمجھنا ہے تاکہ میری ذات سے لے کر عالم میں جو کام کی شکل اللہ نے بنائی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اور پوری ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے اور پوری ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے راستہ صرف سمجھائش کا اور دعا کا ہے۔ کیا راستہ ہے؟ دوسرا کوئی سورس نہیں ہے تبلیغ والوں کے پاس کہ وہ ہے کہ اچھا کام کرو گے تو ایوارڈ ملے گا، پروموشن ملے گا، پیسہ ملے گا، ڈگری ملے گی، نہیں کرو گے تو جیل میں جانا پڑے گا یا جرمانہ دینا پڑے گا۔ ایسا کوئی سورس ہے تبلیغ میں؟ کوئی نہیں ہے۔ صرف سمجھانا ہے اور دعا مانگنا ہے کہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمارے کام کی حفاظت فرما دے، اس کو منزل تک پہنچا دے۔ اس لیے صرف سمجھانا ہے اور اللہ سے کہنا ہے، وہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ سمجھائیں گے کب؟ جب سمجھیں گے تو سمجھائیں گے، نہیں تو جیسے ہم کرتے ہیں لوگوں کو ایسا ہی کرائیں گے۔ کیوں بھائی؟ صحیح غلط جو ہم کر رہے ہیں وہی لوگوں کے سے بھی کرائیں گے، اس لیے کہ سمجھے ہی نہیں ہم، تو سمجھائیں گے لوگوں کو چلا ہی نہیں سکتے صحیح۔ اس لیے میرے دوستوں سمجھنا ضروری ہے، اور یہ سمجھنے کی مجلس ہے، اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ دوسری بات میرے دوستو، آخری بات یہ ہے اس تعلق سے کہ ہمارے اس مجمع میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے راستے میں یہاں سے کم و بیش وقت کے لیے جا رہی ہے،
بڑا مجمع وہ ہے جو اپنے مقام پر واپس جا رہا ہے، اور دونوں مجموعوں سے کام متعلق ہے جو اس تبلیغ سے چاہا جا رہا ہے، جانے والوں سے بھی جماعت میں اور واپس جانے والوں سے بھی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں 2 ہی جماعتیں بنائی ہے، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے، یا مہاجرین ہے یا انصار ہے، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے۔ اور دونوں جماعتوں کو اللہ نے قرآن میں سچا کہا ہے کہ سچے لوگ ہیں، مہاجرین بھی سچے ہیں، انصار بھی سچے ہیں، اور سارے ایمان والوں کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو سچے لوگ کون ہیں؟ مہاجر و انصار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو مہاجر و انصار کے ساتھ اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ طے کیا ہے، اور طے فرمایا اللہ نے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ فرمایا مہاجر و انصار میں کہ سب سے پہلے سبقت کرنے والے لوگ، آگے بڑھنے والے لوگ، اور فرمایا جو ان دونوں جماعتوں کے پیچھے پیچھے چلے اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے مہاجر و انصار کے ساتھ اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ کیوں بھائی؟ کیا فرماتے تھے؟ اس لیے کہ مسلمان کے کرنے کے یہی 2 کام ہیں، یا نقل و حرکت میں رہے یا نقل و حرکت سے واپس آنے کے بعد اپنے گھر کاروبار کی دیکھ بھال کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرے، تیسرا کوئی کام نہیں ہے۔ کہ بھائی سب لوگ جاگ رہے ہیں نا، اس لیے کہ مجھے آپ لوگوں نے اوپر بٹھایا ہے تو مجھے نظر آتا ہے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے، میں سب کو دیکھ کر کے بات کرتا ہوں۔ سونے والے بڑھ جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، کام پورا ہو نہ ہو۔ جی دیکھو ممبر میں میرے تھوڑی کم جمتا ہے، مجھے یہ میرے لیے بہت آسانی ہے اس میں بات کرنے میں، اور یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ کیا بولتے ہیں اس کو، مجھے سب لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں نا، سب اوپر والے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اوپر بیٹھنا میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ ارادہ کرو گے جاگنے کا تو جاگ جاؤ گے، اور سونے کا ارادہ ہوگا تو سو جاؤ گے۔ جی کیا فرما؟ زیارت تو نہیں کرو گے تو بھی چلے گا، بات سن لو، زیارت کرنی نہیں ہے، کرانی نہیں ہے۔ اللہ آسان کرے۔ دیکھو باتیں سمجھنی ہے، بات کان سے سن سے، آنکھ سے جاگنا ہے، کان سے سننا ہے۔ اس لیے آپ حضرات میرے خیال سے یہیں مجھے بیٹھنے دے تو زیادہ آسانی ہے میرے لیے، اس لیے کہ اس طرف دونوں میں میرے لیے ٹیک ہے یہ، اور وہاں میرے کو بیچ میں بیٹھوں گا تو ایک طرف بیٹھوں گا تو ایک طرف ملے گا، ایک طرف نہیں ملے گا، تو میں آسانی کے ساتھ جتنا بیٹھ سکوں گا اتنا بات کر سکوں گا صحیح، اس لیے میرے خیال سے یہ زیادہ مناسب ہے۔ لیکن آپ لوگ جاگے، مجھے نظر آنا چاہیے کوئی سونے والا، ایک آدمی سونے والا نظر آئے گا تو فوراً بات ادھر ادھر چلی جاتی ہے، یاد رکھو۔ اس لیے جاگ کر بات سننا ہے سب کو، بہت ضروری باتیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھا دے اور کرا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی جماعتیں بنائی ہے، کیا مہاجرین ہے یا انصار ہے۔ 23 سال میں آپ نے بڑا کام کیا اور ایک مجمع بنایا جس مجمع میں یہ 2 جماعتیں تھیں، مہاجر و انصار کی، اور دونوں کی بڑی فضیلت ہے قیامت تک کے لیے۔ ہر ایمان والا جو ہجرت کی نقل کرے گا یا نصرت کی نقل کرے گا، دونوں اللہ کی نگاہ میں قابل احترام ہے، اللہ کی رضا کے مستحق ہے۔ اسی لیے انصار کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتلائی، اور یوں فرمایا انصار جو مقام پر واپس جانے والے ہیں، اگر کام کو سمجھ کر جاتے ہیں اور صحیح کام کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں تو اللہ کی نگاہ پر وہ بھی قابل قدر ہے۔ تو انصار کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے فرمایا لولا الہجرۃ لکنت امرئا من الانصار، فرمایا ہجرت نہیں ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک ہوتا۔
اور یہ فرمایا لوگ ایک راستہ چلے اور میری انصار کی جماعت ایک راستہ چلے گی، تو میں وہاں چلوں گا جہاں انصار چلیں گے۔ وہ فرمایا اللہم اغفر الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قیامت تک کے لیے امت کے انصار کے لیے ہے جو دین کی نصرت میں چلیں گے، اس لیے فرمایا انصار کی مغفرت فرما، انصار کے اولاد کی مغفرت فرما، اور ان کے اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما۔ نسلوں تک کے لیے آپ کی دعا ہے انصار کے لیے۔ اور ہجرت تو آپ مہاجرین میں سے ہیں، بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ یہ دونوں جماعتیں ہی اور ہماری دونوں محنت کا مقصد ایک ہی ہے، دونوں محنتوں کا ایک ہی مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے۔ ایک پورا دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہونا چاہیے، دوسرا محنت کا صحیح رخ زندگیوں میں قائم ہونا چاہیے۔ یہ غرض ہے دونوں محنتوں کی۔ کیا زندہ ہونا چاہیے؟ پورا دین زندہ ہو، حقیقت کے ساتھ ہو، محنت کی صحیح شکل ہر فرد امت میں زندہ ہو۔ یہی دونوں ذمہ داری ہر ایمان والے کی ہے۔ دین کے پابند بننے کا نام استقامت ہے، اس کا حکم دیا اللہ نے قرآن پاک میں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ آپ فرماتے تھے سب سے زیادہ بھاری آیت میرے لیے یہ ہے جس میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کیا کریں۔ فرمایا جو حکم ہماری طرف سے آپ کو مل رہا ہے اس کے آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ پابندی کب تک کی ہے؟ موت تک کی ہے۔ مسئلہ چلے کا نہیں ہے، 4 مہینے کا نہیں ہے، 7 مہینہ سال کا نہیں ہے، پوری زندگی استقامت کے ساتھ جینے کا حکم ہے۔ اسی لیے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے اطاعت میں، دین میں لگے رہو، کب تک؟ موت تک، موت تک کا سودا ہے۔ اس لیے ایک استقامت ہے، یہ ذمہ داری ہے جس کے لیے دنیا میں محنت ہماری تبلیغ کی ہو رہی ہے کہ ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ یہ غرض ہے پہلی تبلیغ کی۔ دوسری غرض میرے دوستوں یہ ہے کہ ہر ایمان والا دین کی نصرت کے ساتھ زندگی گزارے، دین کی مدد کے ساتھ، کہ دین پھلے پھولے، دنیا میں عام ہو، کچے پکے مکان میں جائیں، اس کی نصرت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اللہ حکم کے ساتھ فرماتے ہیں سارے ایمان والوں سے کہ اللہ کے مددگار بن کر دنیا میں زندگی گزارو۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ جب یہ دو ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، اور اللہ کی مدد سے وہ بڑے بڑے کام ہوں گے جو بڑی بڑی حکومتوں سے کام نہیں ہوتے، وہ اللہ کی مدد سے ہو جائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر قابو نہیں پا سکتی ہے، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لے تو دنیا میں کوئی تمہارے کام آ نہیں سکتا۔ اور اللہ کی مدد کا ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ فرمایا اللہ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے۔ پھر یہ دین کی نصرت کے ساتھ یہ دو ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ذمہ داری پر ہر ایمان والا ہے، اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے، اور اس کے لیے محنت کی دو شکلیں ہیں، ایک فرنا ہے، ایک مقامی کام ہے۔ دونوں مل کر کام بنتا ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے، دونوں کی محنت ایک ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تبلیغ میں نکل کر پوری دنیا سے کٹ کر لگنا ہوتا ہے۔ تبلیغ میں جب جاتے ہیں کم و بیش وقت کے لیے تو پوری دنیا سے کٹنے کا حکم ہے، اور صرف اللہ میں، نبی میں اور آخرت میں لگنے کا حکم ہے۔ تبلیغ میں توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بنیادیں ہیں کہ اللہ میں لگو، نبی میں لگو اور آخرت میں لگو۔ دنیا سے کٹ جاؤ 40 دن 4 مہینے کے لیے، کم و بیش وقت کے لیے۔ مقام پر انہی اعمال میں لگنا ہے، انفرادی اجتماعی، لیکن گھر کاروبار کے ساتھ لگنا ہے، یہی اعمال میں لگنا ہے۔ یہی مقصد ہے، 2 چیزیں، دین اور دین کی محنت، یہ مقصد ہے۔ اس پر زندگی رہنا چاہیے، اسی کی محنت ہے، اسی کے اعمال ہے۔ خروج کے زمانے میں دنیا سے کٹ کر لگنا ہے، مقام پر گھر کاروبار کے ساتھ لگنا ہے، باقی مقصد ایک ہی ہے محنت کا، وہاں تک پہنچنے کی بنیادیں ایک ہی ہے۔
اگر وہ بنیادیں موجود ہوگی تو مقصد تک پہنچ جائیں گے، اور بنیادیں نہیں ہوگی تو مقصد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. کام کا لیبل لگ سکتا ہے لیکن مقصد تک پہنچائی رسائی نہیں ہو سکتی، اور مقصد تک رسائی نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی. اللہ کی مدد کی سنتیں ہیں، وہ سنت پوری ہوگی تو مدد ہوگی. آپ نے گٹلی زمین کے اندر میں 5 میٹر نیچے ڈال دیا تو اگے گی؟ کیوں بھائی؟ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ لیکن اگے گی نہیں. آپ زمین پر پھینک کر آئے تو نہیں اگے گی، صحیح زمین میں لگائیں گے تو اگے گی. یہ سنت اللہ نے بنائی ہے. آپ نے نطفہ صحیح جگہ پر رکھا تو اللہ انسان خاندان بنا دیں گے. زندگی میں نطفہ غلط جگہ رکھے گا تو انسان نہیں بنے گا. اس لیے میرے دوستو، ہماری اس محنت کی یہ 2 بنیادیں ہیں، اور محنت کی دونوں شکلیں ایک ہی ہیں. مقصد ایک ہی ہے، اس کی محنت کی وہاں تک پہنچنے کی شکلیں وہی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ تبلیغ میں دنیا سے کٹ کر لگنا ہوتا ہے، مقام پر گھر کاروبار کے ساتھ لگنا ہوتا ہے. اتنا فرق ہے، دوسرا کوئی فرق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ اور دونوں جماعتیں قابل احترام ہیں. پھرنے والی بھی قابل احترام ہے اور مقام پر کام کرنے والے بھی قابل احترام ہیں. اب ہماری غرض کیا ہے؟ میں نے بتا دیا. دین اور دین کی محنت یہ غرض ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہونا چاہیے تو دین پر چلے گا. دین پر چلنے کی طاقت نہیں پیدا ہوئی تو کبھی بھی دین پر نہیں چل سکتا. محنت کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی تو صحیح محنت کے ساتھ زندگی گزرے گی، اور طاقت نہیں پیدا ہوئی تو صحیح محنت کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی. یہ 2 طاقتیں پیدا کرنے کے لیے اسی کے لیے مقام ہے. بات سمجھ میں آ رہی دوستو؟ اب میرے دوستو، یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے کیا شکل ہے؟ طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ صرف پھرنے سے نہیں پیدا ہوگی. صرف پھرنے سے یہ دونوں طاقتیں نہیں پیدا ہوگی، بلکہ پھرنے کے زمانے میں جو کرنے کے کام ہیں، جو بچنے کی چیزوں سے بچنے کی چیزیں ہیں، محنت کی جو شکلیں ہیں تبلیغ میں نکل کر کے، اس کی قبولیت کے لیے رات کو جو دواؤں میں لگنے کی شکلیں ہیں، وہ سارا کام کرنے سے یہ دونوں طاقتیں پیدا ہو جائے گی. سمجھ بات آ رہی؟ صرف پھرنے سے وہ طاقت نہیں پیدا ہوگی. صرف پھرنا کوئی کام نہیں ہے. دنیا میں پھرنے کی کمی نہیں ہے. دنیا میں کوئی ٹرین خالی نہیں ہے، کوئی بس خالی نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ گاڑی خالی نہیں ہے. سارے لوگ گھنٹوں کے لیے، دنوں کے لیے، سالوں کے لیے زندگی پر گھوم رہے پھر رہے ہیں. تو صرف پھرنا کوئی کام نہیں ہے، اور صحیح پھرنا بڑا کام ہے. صحیح پھرنا بڑا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی، اس میں آپ نے اشارہ دیا کہ 3 آدمی شہید ہوں گے، چوتھے آدمی کو اپنے مشورے سے امیر بنا دینا. تو جن کی شہادت کی خبر دیا تھا، انہوں نے سوچا کہ مجھے تو مدینہ میں واپس آنا نہیں ہے، آج جمعہ کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں، جماعت میں مل جاؤں گا جا کر. اس جذبے سے رہ گئے. آپ نے دیکھا، فرمایا جماعت کہاں گئی؟ فرمایا وہ تو چلی گئی. فرمایا کتنا دن آگے بڑھی تمہارے سے؟ فرمایا آدھا دن آگے بڑھی ہے، بس میں ابھی پکڑ لوں گا ان کو. تو آپ نے فرمایا وہ جماعت تمہارے سے 500 سال آگے نکل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آگے کا جملہ سنو، آپ نے یہ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم. فرمایا دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے، جتنا پیسہ ہے، جس شکل میں بھی ہو، اگر سارا خرچ کر ڈالو اللہ کے نام پر تو صبح کو نہیں پکڑ سکتے ہو جو صبح انہوں نے اللہ کے راستے میں گزاری ہے. اتنا بڑا کام ہے، صحیح کام. اور صرف پھرنا ہے تو پھرنا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ حجت بن سکتا ہے کہ نیکی نے نعمت دیا تھا، اس کی تم نے قدر نہیں کیا. نا قدروں کو اللہ چھوڑتے نہیں ہے. اس لیے قدردانی پر نعمت کے بڑھانے کا وعدہ کیا، اور ناشکری کے بارے میں فرمایا ان عذابی لشدید. جو ناقدری کرے گا ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. نعمت لے لیں گے یا نعمت کو بے جان کر دیں گے کہ صرف پھرتا رہے گا، مقصود حاصل نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو، ایک بڑا کام کے ساتھ اللہ نے ہم کو لگایا ہے. اب یہ دونوں چیزیں زندگی میں طاقت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کی باتیں ہوگی ابھی. جب اس کی رعایت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دونوں طاقتیں دے دیں گے. اللہ ہی دیں گے، لیکن صحیح کرنے پر دیں گے، یاد رکھو. اور پورا کرنے پر دیں گے، صرف پھرنے پر نہیں دیں گے. اور صحیح کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ میں نے پہلے کہا 2 چیزیں ہیں.
ارادہ کرنا ہے کہ مجھے صحیح بننا ہے اور اپنے بس کی کوشش کرنا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ یہ دونوں کام کر دیں گے تو اللہ ہاتھ پکڑ کر کے منزل تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اچھی طرح سمجھنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چن لیں گے شکر کے راستے سے، اس کام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ اپنے خزانے سے دیں گے، یاد رکھو۔ صلاحیت کی ضرورت ہے تو صلاحیت اللہ اپنے خزانے سے دیں گے، وقت کی ضرورت ہے تو وقت دیں گے، اور مال کی ضرورت ہے تو مال اللہ اپنے خزانے سے دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہر آدمی اس بارے میں سچا بنے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی ضرورت ہے اپنے خزانے سے دیں گے اس کو۔ صحابہ کو جو کچھ دیا ہے اللہ نے اپنے خزانے سے دیا ہے۔ صلاحیت اللہ کے خزانے سے آئی ہے کہ ایک ایک صحابی ایک مبلغ اور ایک اقلیم کو سنبھالنے کا ذریعہ بنے، اتنی صلاحیت کے مالک بنایا اللہ نے۔ مال اتنا دیا اور اتنا آسانی کے ساتھ دیا کہ ان کو کھیتی اور فیکٹری کے راستے سے نہیں دیا کہ یہ لوگ جمع کریں گے تم اس کو استعمال کرو گے، اور دنیا میں تم نہیں کام کرو گے، یہ کام کریں گے تم ہمارے دین کا کام کرو گے۔ اللہ نے وقت بھی دیا، مال بھی دیا، صلاحیت دیا، سچے ہونے کی بنیاد پر کیا۔ سچا ہونے کی بنیاد ارادہ ہے اور کوشش ہے، یہ معنی ہے علامت سچائی کی کہ یہ آدمی سچا آدمی ہے، ارادہ بھی کیا ہے، اس کے بعد اپنے بس کی طاقت بھی لگا رہا ہے، تو یہ سچا آدمی ہے۔ ورنہ آرزو ہے، تمنا ہے، آرزو تمنا پر اللہ توفیق نہیں دیتے۔ اس لیے میرے دوستوں اپنی زندگیوں میں یہ دو طاقت پیدا کرنے کے لیے اس تبلیغ کی محنت کو سمجھنا ہے۔ اب اس کی کیا بنیادیں ہیں؟ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ جتنے کرنے کے کام ہیں تبلیغ کی محنت میں، ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے اپنا ہر دن گزارنا ہے، خروج میں بھی اور مقام میں بھی۔ مقام کی ترتیب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مقام میں کیا کام بتائے، روزانہ کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے، کہ وہ معلوم ہے آپ کو؟ تو اس کی پابندی کے ساتھ اس محنت میں لگنا۔ جماعت میں نکلنے کے زمانے میں روزانہ جو کرنے کے کام ہے اس کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ بننے کا زمانہ جو ہے وہ خروج کا زمانہ ہے۔ روٹی کہاں پکتی ہے؟ تندور میں پکتی ہے، جل گئی، کچی نکل گئی کہ وہ باہر بن سکتی ہے، کھانے کھلانے کے لائق رہ سکتی ہے؟ کیا کام آئے گی؟ ڈور ڈنگر کو ڈالنے کے کام آئے گی۔ تو ایسا ہی بننے کا زمانہ جو ہے یہ خروج کا زمانہ ہے۔ بچہ کہاں بنتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، ادھورا نکل گیا تو دنیا سارے مل کر اس کو بنا نہیں سکتی۔ تو ایسا ہی بننے کا زمانہ جو ہے یہ خروج کا زمانہ ہے۔ خروج صحیح ہو جائے گا تو زندگی بھر مقام پر کام کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور خروج صحیح نہیں ہوا تو مقام پر آدمی چند دنوں میں بھی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لو بڑا مجمع ہمارا ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، اس لیے خروج کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ یہ صحیح ہو جائے گا، دنیا میں جتنا خروج ہے 3 دن سے لے کر چلے سے لے کر 4 مہینے تک کے لے کر اور اس سے آگے جو بھی شکل ہے وہ صحیح ہو جانا چاہیے اور پورا ہونا چاہیے، تو آدمی بنتا چلا جائے گا، اور آدمی بنے گا تو مجمع ماحول بنے گا، مجمع بنے گا تو ماحول بنے گا۔ ماحول آسمان سے ٹپکتا نہیں ہے اور نہ زمین سے اگتا ہے۔ ماحول کیسے بنتا ہے؟ انسانوں کے اعمال اچھے برے ماحول کو بناتے ہیں، اور مجمع بنے اور ماحول بنے تو دین دنیا میں قائم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کام ہوا کہ ایک مجمع بن گیا، مجمع کے ذریعے سے ماحول بن گیا تو دین دنیا میں قائم ہو گیا۔ اس کے لیے بہت بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ بڑی طاقت ہے، 2 چیزیں، مجمع بننا چاہیے اور ماحول بننا چاہیے، اور مجمع ماحول جو بن جائے گا تو اللہ کا دین دنیا میں قائم ہو جائے گا، اور ماحول کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین پر چلنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو آئے گا وہ جی جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے بنیاد یہ ہے، اس کے لیے جو کرنے کے کام ہے وہ پہلے وہ سمجھنا ہے۔ کرنے کے کاموں میں سب سے پہلی بنیاد 6 صفات ہے۔ کیا ہے؟ کہ ہر آدمی تبلیغ میں نکل کر کے اس محنت میں لگے کہ یہ 6 صفات میری زندگی میں حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ یہ پہلا کام ہے تبلیغ میں کرنے کا۔ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی ہے 6 نمبر کے بغیر۔ اچھی طرح مطالعہ کریں اس کا، تو اس نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ دین پر چلنے کی طاقت 6 نمبر کے ذریعے سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی عمل آدمی کرے گا تو اللہ کیا مقبول نہیں ہو سکتا ہے 6 صفات کے بغیر۔ یہ قبولیت کے شرائط سمجھو اس کو۔
تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ امت جن اختلافات کا شکار ہو گئی ہے مختلف بہانوں سے، امت جوڑ نہیں سکتی ہے 6 صفات کے بغیر. یہ اتنے بڑے صفات ہے، یہ 6 صفات اپنی زندگی میں لانے کی محنت کے ساتھ ہر دن گزارنا ہے. اب اس محنت کو لانے کے لیے سب سے پہلی محنت کی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کہ ہر نکل کر کے روزانہ کی محنت یہ اس بات کی ہو کہ ہر آدمی کا یقین یہ بننا چاہیے کہ میری زندگی صرف اللہ کے بنانے سے بنے گی. اللہ ہی بنانے والے ہیں، اللہ ہی اجاڑنے والے ہیں. نہ ملک سے بنے گی، نہ مال سے بنے گی، نہ ڈگری و عہدے سے بنے گی، صرف اللہ کے بنانے سے بنے گی. یہ یقین دل میں پیدا ہوتا چلا جائے، یہ سب سے پہلا کام ہے تبلیغ میں. اس کے لیے لوگوں کو یہ بات سمجھانا، زبان سے، کانوں سے یہ سننا، اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی مخلوقات اپنی قدرت سے بنائی ہے. آسمان ہے، زمین ہے، کروڑوں انسان بنائے. ایک گندے قطرے سے ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے. تو اپنی دماغی طاقت کو، فکری طاقت کو اس پر لگانا. تو یہ ساری چیزیں، سارا جسم اس ایمان کے سیکھنے میں لگنا چاہیے کہ یقین اللہ کی ذات سے بنی. تو اللہ زندگی کس کی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اللہ اس کی زندگی بنا دیں گے، جو محمدی بن کر مرے گا اللہ اس کی زندگی بنا دیں گے. زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اللہ کے یہاں، وہ محمد الرسول اللہ ہے. اس لیے اس کی دعوت بھی دینا ہے پوری امت کو کہ زندگی اللہ بنائیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنائیں گے. یہ محنت کی چیز ہے. سب سے پہلے ہمارا کلمہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی دعوت دینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی مشق کرنا ہے. صبح اٹھیں گے تو سنت کے مطابق اٹھیں گے، سونے تک جتنے کام کریں، مسجد میں آئے جائے، کھائے پیے، کپڑے پہنے، نہائے، استنجا جائے، ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا ہے. اس لیے کہ آدمی جماعت میں جاتا ہے تو سب کو چھوڑ کر جاتا ہے سوائے شیطان کے اور نفس کے. نفس بھی تبلیغ میں ساتھ میں ہے اور شیطان بھی ساتھ میں ہے. وہ ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو شیطان سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ شیطان سے بچنے کا راستہ صرف سنت کا راستہ. یاد رکھو، جس عمل میں سنت پر عمل ہوگا شیطان اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کیا اور کھانا بسم اللہ کہہ کر شروع کیا، تو شیطان کہتا ہے یا کھانے کی گنجائش نہیں یا ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، اور جگہ تلاش کرو. حفاظت ہو جائے گی سنت پر عمل کرنے سے. شارٹ کٹ راستہ ہے، محفوظ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ سنت کا راستہ ہے. تو اس کی مشق کے ساتھ روزانہ سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنا ہے. یہ پہلا کام ہے تبلیغ میں نکل کر. دوسرا کام میرے دوستو یہ ہے کہ اپنی نماز اچھی بنانے کی مشق کرنی ہے. کوئی نماز زندگی میں چھوٹی ہے تو اس کی قضا انفرادی وقت میں پڑھنی ہے، اور نوافل کے ذریعے سے اپنی نماز اچھی بنانے کی کوشش کرنا ہے. نماز اچھی بن جائے گی تو پوری زندگی اچھی بن جائے گی. اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. زندگی صاف ستھری بن جائے گی نماز کے راستے سے. پوری زندگی سے رذائل نکلنے کا راستہ نماز ہے، خسائل کے آنے کا راستہ نماز ہے. جیسے کھڑکی سے دھواں باہر جاتا ہے، تازہ ہوا اندر آتی ہے کھڑکی سے، ایسا ہی نماز ہے. سمجھو سارے رذائل نماز کے راستے سے نکلیں گے. اس لیے اپنی نماز کے بنانے کی محنت میں لگنا ہے کہ میری نماز میں ایک تو یقین آئے کہ کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے. چھوٹے بڑے مسائل میں ہماری نگاہ اللہ پر جانی چاہیے اور نماز پر جانی چاہیے. نماز میں علم آنا چاہیے، سنتوں کا علم، مسائل کا علم، یہ دوسری چیز ہے. تیسرا آنا چاہیے احتساب. احتساب کہتے ہیں نماز پر ملنے والے انعامات کا دھیان پیدا ہونا چاہیے کہ اس نماز کو اچھی پڑھ لوں گا تو کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ میں. اس کو احتساب کہتے ہیں. وہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے حاصل ہوگا. چوتھی چیز اللہ والا دھیان ہے، نماز میں اللہ والا دھیان آ جائے. اور پانچویں چیز اخلاص آ جائے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ جائے کہ اللہ راضی ہو تو دوسرا کچھ نہیں. رات کے اندھیروں میں بھی اچھی پڑھیں گے، دن کے اجالے میں بھی اچھی پڑھیں گے. کوئی دیکھے تو بھی اچھی پڑھیں گے، کوئی نہیں دیکھے تو بھی اچھی پڑھیں گے. یہ 5 چیزیں نماز میں لانے کی محنت کے ساتھ اپنا ہر دن گزارنا. اس کے لیے نوافل کا اہتمام کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، تاکہ ہماری نماز اچھے سے اچھی بنے.
تیسرا کام میرے دوستو، اپنی زندگی کو علم پر گزارنا ہے، جہالت کے ساتھ نہیں گزارنا۔ علم پر آنے کے لیے مولوی بننا ضروری نہیں ہے پوری امت کا، لیکن دیندار بننے کے لیے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ جو اس کو حلال حرام کے تمیز پیدا کر دے، سنت اور بدعت میں تمیز پیدا کر دے اور سنت پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ اس لیے روزانہ علم سیکھتے ہوئے اپنا دن گزارنا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں ہم کوئی بھی چیز نہ سیکھے۔ سیکھنے سے سب سے پہلے قرآن صحیح کرنا ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اتنی صورتیں تو سب سے پہلے صحیح کرنا ہے۔ سیکھنے میں قرآن صحیح کرنا۔ 6 نمبر کی دعوت کو دینے کے لیے ہر نمبر پر 10 حدیثیں یاد کرنا، تاکہ بات علم کی روشنی میں دعوت دیں۔ ہم سنی سنائی بات نہ کریں، رٹی رٹائی بات نہ کریں اور لوگوں کی نقلیں نہ اتاریں کہ فلانے کی بیان یہ کہا، فلانی یوں کہا، فلانی یوں کہا۔ پکی ٹھکی باتیں جو حدیث کی کتابوں میں ہے، فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں، حیات الصحابہ میں، ریاض الصالحین میں، اس کے علاوہ جو اللہ والوں کی کتابیں ہیں اس کے اندر میں جو ٹھوس باتیں ہیں اس کو اس کی علم میں، اس کی روشنی میں بات کرنا۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے روزانہ اپنے پاس میں اجتماعی شکل بھی ہے، انفرادی شکل بھی ہے، دونوں کی پابندی کے ساتھ وقت لگانا۔ اسی کے ساتھ میں عمل کی طاقت جو پیدا ہوگی وہ اللہ کے تعلق سے پیدا ہوگی، اس لیے اللہ کا ذکر کرنے کا عادی بنانا اپنے آپ کو۔ اللہ کے ذکر میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تہجد کے وقت میں پڑھنا ہو جائے تو بہت زیادہ نفع کی چیز ہے۔ تہجد کے وقت میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بہت زیادہ اللہ سے تعلق کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، ورنہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھے، اللہ سے تعلق کے بڑھانے کا سب سے قوی ذریعہ قرآن پاک ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ تو ہدایت کی نیت سے قرآن پاک روزانہ پڑھنا، جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ سیکھنا شروع کرے تبلیغ میں نکل کر کے۔ سیکھنے کی عمر پوری زندگی کی ہے، صحابہ نے بڑی عمروں میں دین کو اور قرآن کو سیکھا ہے، تو یہ تبلیغ کا مدرسہ اس زمانے کے کام سے بہت زیادہ قریب ہے میرے دوست۔ تو اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ہے، اذکار مسنونہ کا اہتمام ہے، ہر عمل کا ایک ذکر بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانا کھاتے وقت کیا کرے، کھانے کے بعد کیا کرے، سونے سے پہلے کیا کرے، سونے کے بعد کیا کرے۔ یہ اذکار مسنونہ زبردست طاقتور اعمال ہے، مقبول اعمال ہے۔ مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب تھے، بہت اللہ والے تھے، آدمی تھے وہ بھی۔ کوئی بھی آدمی بیمار ہو جاتا تھا تو پانی پڑانے کے لیے ان کے پاس آتا تھا، تو جب جس حالت میں بھی ہوتے تھے وہ پھونک مار دیتے تھے، تو سامنے والا اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کر دیتے تھے۔ پوچھا آپ کیا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ فرمایا کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا، اس وقت کی جو مسنون دعائیں پڑھ کر کے میں پھونک دیتا ہوں، مسجد سے نکل رہا ہوں تو نکلنے کی دعا پڑھ کر پھونک دیتا ہوں، اور مسجد میں داخل ہو رہا ہوں تو داخل ہونے کی جو دعائیں پڑھ کر پھونک دیتا ہوں، صبح میں کوئی آیا ہے تو صبح کی جو دعائیں وہ پڑھ کر پھونک دیتا ہوں، اور شام کو کوئی آیا تو شام کو جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر پھونک دیتا ہوں، اور اللہ شفا دے دیتے۔ اتنی طاقتور یہ دعائیں ہیں، تو ہر وقت کی دعاؤں کو سیکھ کر اپنی زندگی کو اس کے اہتمام پر لانا۔ یہ ذکر کی دوسری قسم ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ تیسری قسم صبح شام کی تسبیحات ہے، یہ بھی بہت طاقتور تسبیحات ہے، جو اس کی پابندی کے ساتھ کچھ شاید 3 سال کا عرصہ مولانا الیاس صاحب نے کہیں بتایا ہے، پر میں جو صحیح طریقے سے اس کو پڑھ لے گا اللہ اس کو ولایت کے مقام پر پہنچا کر موت عطا فرمائیں گے۔ یہ اتنی عظیم تسبیحات ہے۔ پہلی تسبیح تیسری کلمے کی اللہ کے لیے ہے، درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور استغفار اپنے لیے ہے۔ لائن کلیئر ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا راستہ یہ 3 تسبیحات ہے۔ ہمت کرے کہ باوضو پڑھیں، قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھیں، اور اس دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ جتنے اعمال ہیں انفرادی اجتماعی، مقام پر بھی کرنے کے ہیں، خروج میں بھی کرنے کے ہیں، صرف خروج میں کرنے کی یہ باتیں نہیں ہیں، پوری زندگی کرنے کی باتیں ہیں۔ تو اس کے لیے یہ تیسرا ذکر ہے کہ 3 تسبیحات کا اہتمام کرنا۔ چوتھی ذکر کی قسم اللہ سے دعا میں اپنے لو لگانے کا عادی بنانا ہے، کہ اللہ سے مانگنے کے عادی بنیں، کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ آئے گا اللہ سے کہیں گے۔ تو اس کے لیے دعا کی طاقت پیدا کرنے کے لیے گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے مانگنا،
جب دل میں جب دعا کے یہ لگنے لگ جائے گا تو یہ علامت ہو جائے گی کہ اب اللہ کی یہاں سے قبولیت کے آثار پیدا ہو گئے ہیں. یاد رکھو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اس کو دعا پر ڈال دیتے ہیں، اور جب کسی کو اللہ رسوا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نیک لوگوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کہ نیک لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ یہ فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا، یہ ذلیل ہونے والا ہے کل کی تاریخ میں. اور جس کو قبول کرنا چاہتے ہیں اس کو دعا پر ڈال دیتے ہیں. اس لیے اللہ سے مانگنے کا عادی بنانا اپنے آپ کو، جو موقع ملے اس میں اللہ سے مانگے. مانگنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے اللہ کی تعریف کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اپنے اللہ سے معافی مانگے، اس کے بعد جو درخواست کرنا وہ اللہ سے کریں. تو اس طریقے سے یہ 4 لائن سے اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائیں. اسی کی دعوت دینا ہے، اسی کو مانگنا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے ذکر کے راستے سے. اپنے اخلاق اچھے بنانے کے لیے ہر ساتھی کا احترام کرنا ہے، ہر ساتھی کا احترام کرنا ہے. ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ پورے سفر میں میرے ساتھی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر ایک کو مجھ سے راحت پہنچے، ہر ایک کی میں خدمت کروں گا، ہر ایک کی غلطی کو معاف کروں گا، ہر ایک کے سامنے بچ کے رہوں گا، اور کبھی میرے سے غلطی ہو جائے گی تو معافی مانگوں گا. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو معافی مانگے اور معاف کرنا جانے وہ جو ہے وہ زندگی میں تبلیغ میں چل سکتا ہے، اور جو ہر ایک سے جڑ جائے، ہر ایک کو جوڑ لے، وہ تبلیغ کا کام اچھی طرح کر سکتا ہے. ہمارا کوئی سرکل نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ وقت لگاؤں گا، میں اس کے ساتھ نہیں لگا سکتا ہوں. سارے مسلمان ہمارے ہیں اور ہم مسلمانوں کے ہیں، ہم سب کے ساتھ وقت لگا سکتے ہیں. اس لیے یہ اخلاق اپنی زندگی میں پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے. ہاں، اس لیے کہ تبلیغ کا ہتھیار اخلاق ہے. اخلاق ہمارے گھر والوں کے سامنے آنی چاہیے، ہمارے ساتھیوں کے سامنے آنا چاہیے، ہمارے محلے والوں کے سامنے آنا چاہیے، ہمارے فیکٹری کے نوکروں کے سامنے ہمارے اخلاق آنے چاہیے. غرض یہ کہ جو ہمارے متعلقین ہیں ان سب کے ساتھ ہماری اخلاقی زندگی اچھے سے اچھی بنے، اس کی مشق تبلیغ میں کرنی ہے. اس لیے آپ دیکھو تبلیغ میں مزاج الگ ہوتا ہے، طبیعتیں الگ ہوتی ہے، بعض مرتبہ خاندان الگ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ برادریاں الگ ہوتی ہیں. سب کلمے پر جمع ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نبھا کر چلیں گے تو اخلاق اچھے بن جائیں گے. اس لیے اخلاق اچھے بنانے کی محنت بھی کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنا ہے، اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا ہے. ایک پہرے دار کہتا ہے رات کو جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو، تو دنیا سو جاوے وہ جاگتا رہتا ہے. جب لوگوں کو دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ طاقت پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کر دیں گے. لوگوں کو کہتا ہوں میرے اندر تو یہ ہے نہیں، میرے اندر یہ آنا چاہیے. اس لیے دعوت دعا میں لگنا ہے اور ہر وقت میں مشق میں لگنا ہے، دھیان کے ساتھ چلنا ہے کہ میری وجہ سے میرے کسی ساتھی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، راحت ملنا چاہیے. اسی کے ساتھ میں اپنی زندگی میں اخلاص لانے کی محنت کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے. یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، دوسرا کوئی مقصد نہیں. دنیا کا یہ معود کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دنیا بنا دیں گے، یہ یقین ہونا چاہیے، لیکن مقصود نہیں بنانا چاہیے. مقصود کیا بنانا چاہیے؟ صرف اللہ کو اور آخرت کو بنانا چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے. اس کے لیے ہر عمل کے وقت میں دھیان سے عمل کو کرنا. عام طور پر آدمی عمل کرتا ہے یا تو بگڑی ہوئی نیت سے کرتا ہے یا بغیر نیت کے کرتا ہے، اور دونوں چیزیں اچھی نہیں ہیں. کہ نیت بگڑی ہوئی ہے کہ کوئی دیکھے مجھے، کوئی میری تعریف کرے، کوئی واہ واہ کرے، یہ ساری بگڑی ہوئی نیت ہے، آدمی کو اجاڑنے والی ہے، آخرت خراب کرنے والی ہے. یا بغیر نیت کے کر رہا ہے، کوئی نیت ہی نہیں ہے، تو بھی عمل نہیں بنتا. عمل جو بنتا ہے وہ نیت سے بنتا ہے. تو ہر عمل میں اللہ کی نیت کرنا، آخرت بنانے کی نیت کرنے کی مشق کرنا. اس لیے کہ مخلصین کا اگر مجمع جمع ہو جائے گا تو اللہ مخلصین کے ہاتھوں دنیا میں ہدایت چلا دیں گے، چاہے تھوڑے ہو چاہے کمزور ہو، چاہے تھوڑے ہو چاہے کمزور ہو. مخلصین ہدایت کے چراغ ہے. مخلصین کے پیروں کے نیچے بڑے بڑے فتنوں کو اللہ دفن کرتے ہیں. بڑے بڑے فتنے دنیا میں جو ہوتے ہیں وہ مخلصین کے ہاتھوں اللہ ختم فرماتے ہیں. اس لیے اخلاص اپنی زندگی میں لانے کی مشق کرنا ہے. مشق کریں گے تو نیت صحیح بھی ہو جائے گی، اور عمل کے وقت میں صحیح نیت کرنے کی عادت بھی بن جائے گی، تاکہ عمل جو بنے وہ نیت سے بنے. اسی کے ساتھ میرے دوستو دعوت کی محنت کو کرتے ہوئے سیکھنا ہی ہے. یہ 6 نمبر جو ہے وہ محنت صحیح کرنے کے لیے ہے، اور 5 نمبر زندگی میں دین لانے کے لیے ہے. یہی 2 ذمہ داری میں نے بتائی تھی. ایک استقامت ہے، ایک نصرت ہے. ایک دین پر جمنا ہے، ایک دین کی مدد کے ساتھ جینا ہے.
تو دین زندگیوں میں لانے کے لیے 5 نمبر پر محنت ہو جائے گی اور اچھی طرح یہ 5 نمبر آ جائیں گے تو دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. اور محنت صحیح ہوگی 6 نمبر صحیح کرنے سے. اسی لیے 6 نمبر کی جو غرض اللہ والوں سے سنی کہ 6 نمبر کس لیے ہے؟ اس دھوکے سے نکلنے کے لیے ہے کہ جان مال میری ہے. یہ دھوکہ لگ گیا ہم لوگوں کو. کہاں لگاؤں گا؟ جہاں جی چاہے گا وہاں لگاؤں گا. کتنی لگاؤں گا؟ جتنا جی لگے گا، جتنا چاہوں گا اتنا لگاؤں گا. یہ جذبے سے آدمی نکل کر کے اس کا یقین یہ بنے کہ جان مال میری نہیں ہے، اللہ نے جان دی ہے، مال دیا ہے، اس کے بعد اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ نے کس کے بدلے میں خرید لیا؟ جنت کے بدلے میں. تو خریدی ہوئی چیز اپنی ہوتی ہے. اگر آپ کو دے تو وہ تو مانت ہوگی آپ کے ہاتھ میں. وہ دینے والا بتائے گا کہ کہاں لگانا ہے. تو صحیح لگانے کی طاقت زندگی میں پیدا کرنے کے لیے 6 نمبر ہے کہ جن جان مال وہاں لگائیں گے جہاں لگانے کے لیے اللہ نے کہا ہے. تو اللہ نے کہاں کہا ہے؟ اللہ نے وہاں کہا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں لگایا ہے. اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، اللہ کی رہبری میں سارے کام کرتے تھے. تو آپ نے کس سے محنت پر لگایا؟ آپ نے ہر ایمان والے کی جان مال دعوت پر لگوائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا. یہ محنت کی ترتیب سے بتا رہا ہوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت پر امت کو اٹھایا ہے وہ ان محنت کی بنیادوں پر اٹھایا کہ ہر آدمی دعوت پر اپنی جان مال لگائے گا اتنی جتنا دعوت کا تقاضا ہے. ایمان سیکھے بھی اور ایمان کو پھیلائے بھی. اس کے معنی دعوت کے ہے کہ ایمان سیکھ بھی رہا ہو، ایمان پھیلا بھی رہا ہو. اس پر لگوائیے. مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت کا نظام تھا، مدینہ منورہ میں اجتماعی دعوت کا نظام بنا. اچھی طرح سمجھیں، مدینہ منورہ میں اجتماعی دعوت کا نظام جس میں 25 سے زیادہ سفر آپ نے فرمائے، اپنے صحابہ سے 150 سفر کرائے، نزدیک اور دور کے، کم زیادہ وقت کے، چھوٹی بڑی جماعت بنا کر 150 سفر. وہاں دعوت اجتماعی دعوت کا نظام چلا. تو دعوت کے لیے تشکیل اتنی تھی جتنا تقاضا تھا. یہ تو ہم کو کوئی رخ جو دیا گیا ہے وہ کسی جگہ پہنچنے کے لیے دیا ہے. جیسے الف با تا پڑھاتے ہیں نا، قرآن کا حافظ بننے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے الف با تا پڑھنا پڑے گا. ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے ABCD پڑھنا پڑے گا. ایسا ہی ایک محنت کا رخ ہم کو دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا. امت کے لیے آپ کی اور صحابہ کی زندگی نمونہ ہے. اس لیے حق کو آپ نے مقید کیا ہے اپنے اور اپنے صحابہ کے ساتھ. حق کیا ہے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. اور آپ نے خلفائے راشدین کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے. اسی لیے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے اس کا حل آپ کو خلفائے راشدین کی زندگی میں ملے گا. اس لیے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، دعوت پر جان مال لگوائی گئی جتنا دعوت کا تقاضا تھا. پوری تشکیل آپ دیکھیں، صرف تقاضے کی تشکیل تھی. جس کے پاس ہے لگاوے، جس کے پاس نہیں ہے وہ روے. یہی محنت کا رخ تھا آپ کے زمانے میں. دوسری لگانے کی جگہ عبادت ہے کہ ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جاوے. جو غرض ہے عبادت کی، ہر عمل کی، وہ ہم کو زندگی میں حاصل ہو جاوے. اس کے لیے اپنی جان مال عبادت پر اتنی لگانا کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جاوے. یہ دوسری لگانے کی جگہ ہے. تیسری لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے اپنی جان مال لگائیں گے. جتنا تقاضا ہے اتنا لگائیں گے. ہے تو لگائیں گے، نہیں ہے تو روئیں گے. چوتھی لگانے کی جگہ اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتیں ہیں. چوتھی لگانے کی جگہ اپنی اور اپنے متعلقین ہیں، بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں، یہ ہمارے متعلقین ہیں. اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں. کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے. ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا ہے، پورا کرنے میں بھی لگنا ہے، لیکن بقدر ضرورت لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے. 3 جگہ کیسے لگنا ہے؟ تقاضے کے بقدر لگنا ہے. اور ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں، پورا کرنے میں کتنا لگنا ہے؟ بقدر ضرورت لگنا ہے، اسراف سے بچ کے لگنا ہے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا.
اور یہ رخ اتنا طاقتور ہے کہ اگر ایک مجمع میں زندہ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے. اتنا طاقتور محنت کا رخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو ان محنت کی ان بنیادوں پر اٹھایا ہے تو 650 سال کی جہالت اور گمراہی ختم ہو گئی، مجمع بھی بن گیا اور ماحول بھی بن گیا. اس کی بنیاد صرف محنت کا صحیح کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو، چھٹا نمبر اپنی زندگی میں اس طرح لانا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس محنت کے قریب جائیں جس محنت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا. یہی ہماری منزل ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس محنت کو کرتے کرتے محنت کرنے والے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ہماری منزل ہے. تو آپ امت کو کہاں چھوڑ کر گئے؟ امت کو 2 بنیادوں پر چھوڑ کر گئے. ایک پورا دین حقیقت کے ساتھ تھا، محنت کی وہ شکل زندگی میں قائم تھی جو اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کو محنت کی کون سی شکل پسند ہے؟ اللہ کو محنت کی وہ شکل پسند ہے کہ جس میں حکم پورا کرنے کے لیے، طریقے پر چلنے کے لیے، محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جی چاہیے کو توڑے چھوڑے، دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرے. اس کو توڑنے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، دنیاوی تقاضوں کو اس کے پورا کرنے کا حکم ہے، صرف آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے. اسی کا نام قربانی ہے. قربانی کہتے ہیں نا ہم لوگ تبلیغ والے تو سب سے زیادہ قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو قربانی صرف تقریر کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں. قربانی کہتے ہیں حکم پورا کرنے کے لیے، طریقے پر چلنے کے لیے. طریقہ نبی کا ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے. دونوں کی یکساں ضرورت ہے اتباع کی اور اطاعت کی. دین کی محنت کے تقاضے ہیں. مشورے کا وقت آ گیا، تعلیم کا وقت آ گیا، 2.5 گھنٹے لگانے کا وقت آ گیا، گشت کا وقت آ گیا، 3 دن لگانے کا وقت آ گیا. اس وقت میں کوئی بھی دنیاوی تقاضا آئے گا تو اس کو آگے پیچھے کریں گے، اس عمل کو اپنے وقت پر کریں گے. اس کا نام قربانی ہے. اور اس قربانی پر اللہ سب سے پہلا انعام ہدایت کا دیں گے. یہ پکی ٹکی باتیں ہیں قرآن کی. ہدایت کا دیں گے. دوسرا، اللہ روزیوں میں برکت دیں گے. تیسرا، اللہ عافیت دیں گے. انفرادی اجتماعی الجھنیں ختم کر کے عافیت کے حالات پیدا کریں گے جس سے جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے. اس لیے یہ 6 صفات زندگی میں لانا یہ مقصد پر زندگی لانے کا طاقتور ذریعہ ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ مجھے کام کرنے والوں پر ڈر یہ ہے کہ وہ کام نہ کر رہے اور سمجھ رہے کہ ہم تو کام کر رہے ہیں. اور فرمایا میری نگاہ میں کام یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس محنت میں لگایا ہے ہر وقت اس کی فکر، اس کی محنت، اس کی دعا، اس کی نظر اپنی ذات پر ہونی چاہیے کہ یہ 6 صفات میری زندگی میں کتنے آ رہے ہیں. اگر آ رہے تو محنت کا صحیح رخ ہے، اور نہیں آ رہے تو یہ فکر کی بات ہے. اس لیے میرے دوستو یہ 6 صفات زندگی میں لانا یہ سب سے پہلا کام ہے تبلیغ کا. اب یہ 6 صفات زندگی میں لانے کے لیے 4 اعمال نبوت ہے، یہ اعمال تربیت ہے، یہ اعمال ہدایت ہے. اگر صحیح کریں گے تو اعمال ہدایت نبوت ہے کہنا، یہ جائز ہے. اور اگر صحیح نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو اس کو اعمال نبوت کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اعمال تربیت کہہ سکتے ہیں یا اعمال ہدایت کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن دین میں جس عمل کا جو مقام اللہ نے اور اللہ کے نبی نے متعین کیا ہے اس کو کسی کو بڑھانے کا گھٹانے کا اختیار نہیں ہے. نہ ہم کو اختیار ہے اور نہ کسی اور بڑے چھوٹے کو اختیار ہے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر عمل کا ایک وقت متعین، ایک مقام متعین کیا ہے. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے. جو شریعت نے جس عمل کا جو وقت طے کیا ہے، جو مقام طے کیا ہے، اس سے آگے کوئی کسی عمل میں نہیں بڑھا سکتا. اس لیے یہ اعمال جو ہے ان اعمال میں اپنے آپ کو لگتے ہوئے وقت لگانا ہے. ان اعمال کی انفرادی شکل ہے، اجتماعی شکل ہے، دونوں کی پابندی ضروری ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان چاروں اعمال کی جو انفرادی شکل ہے اس کی پابندی سے استقامت آئے گی زندگیوں میں. استقامت کہتے ہیں جمنے کو، کہ جماؤ آئے گا طبیعت میں، کہ کسی تبلیغ میں بھی کرے گا، واپس آ کر کے بھی کرے گا، یہ جماؤ پیدا ہوگا. اور اجتماعی اعمال کی پابندی سے تربیت ہوگی. تربیت کے معنی ہے بننے کے، آدمی بنے گا. اور اس انفرادی اعمال سے استقامت آئے گی. جو بنے گا جمے گا، اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. جو اس مہینے سے بنے گا اور جمے گا، اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. ورنہ جہاں تک کام کے لینے کا تعلق ہے، اللہ فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں لیکن اس کو ملے گا کچھ نہیں.
کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ میدان احد میں قزمان نامی آدمی نے ایک بڑا کام کیا، مسلمانوں کی طرف سے لڑا، کافروں کو 10 کافروں کو قتل کیا میدان میں، واہ واہ ہو گئی. آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا، برداشت نہیں ہوا، خنجر پیٹ میں گھونپ کر حرام موت موڑ کر جہنم میں چلا گیا. اس لیے کام کا ہونا اصل نہیں ہے، قبول ہونا اصل ہے. اور قبولیت کے لیے شرط ہے تربیت اور استقامت. بناؤ اور جماؤ، بناؤ جماؤ پیدا ہوگا انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی سے. ان چاروں عمل میں انفرادی شکل ہے، اجتماعی شکل ہے. کہ وہ ہے دعوت میں انفرادی شکل ہے. انفرادی دعوت کے لیے کہا جاتا ہے نا. اجتماعی دعوت کا نظام ہے کہ بھئی آپ عمومی گشت میں جاؤ، اجتماعی دعوت کا نظام ہے. تشکیلی گشت میں جاؤ، خصوصی گشت میں جاؤ، اصولی گشت میں جاؤ، تعلیمی گشت میں جاؤ، یہ اجتماعی نظام ہے، انفرادی دعوت کا نظام ہے. ایسا ہی ذکر میں بھی انفرادی اجتماعی ہے، تعلیم میں بھی انفرادی اجتماعی ہے، خدمت میں بھی انفرادی اجتماعی ہے. تو ان دونوں کی پابندی کے ساتھ ہر دن گزارنا، کوئی عمل چھوٹنا نہیں چاہیے. روزانہ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ بھئی میں نے کتنے اعمال کیے، کتنے رہ گئے. پورے ہو گئے ہیں تو شکر کریں، کمی رہ گئی ہے تو تلافی کریں. تلافی نہیں ہو سکتا، ایسا عمل چھوٹا ہے تو سچا پکا توبہ استغفار کر کے سو گئے. اس لیے کہ جس عمل کے کرنے کی خوشی نہ ہو، چھوٹنے کا غم نہ ہو، کام نہیں ہوتا، وہ کھیل ہوتا ہے. اور کھیل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کے وعدے سارے کام پر ہے. اور کام بنے گا خوشی سے اور غم سے، اور کام بنے گا شکر سے اور استغفار سے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس کے لیے ان 4 اعمال کی پابندی کے ساتھ میں وقت لگانا ہے. ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں دن رات کے، اس میں کے 9-10 گھنٹے آپ کو اپنی ضرورت میں لگانی ہے. جتنی آپ کو ضرورت ہے وہ ضرور پوری کرنا ہے. جتنی سونے کی ضرورت ہے اتنا سونا ہے، جتنی کھانے کی ضرورت ہے اتنا کھانا ہے، جتنے وقت کھانے کی ضرورت ہے اتنے وقت اتنا کھانا ہے جتنی ضرورت ہے. آپ کو استنجا میں وقت لگانا ہے، کبھی ضرورت پڑے نہانے کی تو اس کے وقت لگانا ہے. یہ ضروریاتی زندگی ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے 9-10 گھنٹہ 24 گھنٹے میں لگے. 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ آپ کا صرف یہ 4 اعمال میں لگنا چاہیے. کس میں لگنا چاہیے؟ 4 عمل میں. یا آپ دعوت میں ہونا چاہیے، یا آپ جو ہے وہ سیکھنے سکھانے میں ہونا چاہیے انفرادی اجتماعی، یا پھر ذکر عبادت میں ہونا چاہیے، یا خدمت اور اخلاقی کاموں میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی کام کی اجازت نہیں. ہر قسم کی لایانی سے بچنا، ہر چیز جو ہمارے کام میں مخل بنے اس سے اپنے آپ کو بچانا. یکسوئی کا نام تبلیغ ہے. اگر یکسوئی ختم ہو جائے تبلیغ میں تو استفادہ ختم ہو جائے گا، گمنا رہ جائے گا، کام ختم ہو جائے گا. اس لیے یکسوئی میں فرق نہیں آنا چاہیے. اور اس کے لیے جو چیز مخل ہو، رکاوٹ ہو، اس سے اپنے آپ کو ایسا بچانا جیسے اپنا زہر سے آدمی بچاتا ہے. بھلے اس کے لیے رنگ پر تھوڑا لینا پڑے، لے، لیکن آدمی اپنے آپ کو اس سے بچائے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے یہ 4 اعمال میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا لگانا ہے. بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے، اور اپنی ضروریات زندگی میں کم سے کم وقت لگانا ہے. زیادہ سے زیادہ وقت ان 4 اعمال میں لگانا ہے. اپنی ضروریات جو بتائی میں نے اس میں کم سے کم جتنا ضرورت ہے اتنا وقت لگانا ہے. اس لیے فرمایا کہ کھانا کم کھائیں، بھلے 2 لقمہ کم کرے، بس زیادہ نہیں. سونا 10 منٹ کم کرے، گھر میں سوتا ہے اس سے زیادہ نہ سوئے تبلیغ میں، بلکہ 10 منٹ کم کرے. دنیا کی باتیں کم سے کم کرے، دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑے. صرف اللہ میں، نبی میں اور آخرت میں لگنے کا نام تبلیغ ہے. دنیا والوں کو دنیا والوں کے حوالے کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے دنیا کی دنیا میں کی باتیں کم سے کم. کبھی آپ تھک گئے ہیں کام کرتے کرتے، تھوڑا ہنس بول لیے کہ تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور اپنی ضروریات میں کم سے کم وقت لگانا. یہ کم وقت لگانے کی چیزیں ہیں. جو بچنے کی چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے سوال سے بچنا ہے. کس سے بچنا ہے؟ صرف اللہ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے. کسی بھی جگہ سفر میں جاوے، اندر باہر، ہمارا نظر صرف اللہ پر ہونی چاہیے. ہم کسی مخلوق سے کچھ نہیں مانگیں گے. اپنے آپ کو عادی بنانا ہے اللہ سے مانگنے کا. اس لیے سوال سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بچنے کی چیزیں ہیں. اشراف سے بچانا. اشراف کہتے ہیں ساتھیوں کی چیزوں پر للچائی نگاہ سے دیکھنا، کہ رومال دے دے، یہ گھڑی دے دے، یہ قلم دے دے، یہ بیگ دے دے.
اچھی نظر سے دیکھنا، لالچ کی نگاہ سے، دنیا کی چیزوں پر نگاہ ڈالنا لچائی نگاہوں سے، اس کی اجازت نہیں ہے ایمان والوں کو. اس لیے کہ پوری دنیا کی قیمت اللہ نے ایک مچھر کا پر بتایا ہے. پوری دنیا کی قیمت کیا اللہ کی نگاہ میں؟ مچھر کا پر. ایک قطرہ ہم اس کی مثال دیا ہے کہ ایک قطرہ ہے پوری دنیا اللہ کے سامنے. پوری دنیا کی طاقت اور طاقت کے مالک مکڑی اور مکڑی کا جالا ہے. ان کی کیا حیثیت بیان کی ہے کہ مکڑی ہے اور مکڑی کا جالا ہے. جاگ رہے کہ سو رہے؟ ذرا اپنی طرف دیکھو، سب اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، کوئی سو رہا ہے تو اس کو اٹھا دو. مجھے کسی نظر پڑ رہی ہے کہیں سونے کی، اس کے لیے جاگ کر سنیں. اس لیے ان چار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک سوال سے بچانا ہے، ایک دنیا کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھنے سے بچانا ہے، ایک اسراف سے زندگیوں کو پاک کرنا ہے. کیا پاک کرنا ہے؟ اسراف زندگیوں سے نکلے. اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ جان مال لگانے کو، بغیر ضرورت کے لگانے کو تو قرآن کی بھاشا میں اور زبان میں اس کو تبذیر کہتے ہیں. اور مبذرین کو شیاطین کا بھائی بتلایا اللہ نے قرآن میں، یہ شیاطین کے بھائی ہے جو بغیر ضرورت کے اپنی جان مال کو لگاتے ہیں. اور ضرورت سے زیادہ لگانے کا نام اسراف ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. کھانے پینے کی اجازت ہے، اسراف کی اجازت نہیں. تو اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ جان مال لگانے کو. کسی کام میں